حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1726۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1727۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا مجھ سے دور رہو کیونکہ تم میری مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر نہ پہچانا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا صبر تو ابتدائے صدمہ کے وقت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1728۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھی پل صراط سے گزرتے وقت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1729۔